اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ ریجن کے فوکل پرسن جناب ڈاکٹر بشیر صاحب، جو کہ اس وقت کرونا پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے سیمپلنگ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فہیم حسین صاحب، جو کہ ایک اینالسٹ ہیں، اور اس وقت وہ ڈیٹا انالیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ کے پی کے میں جتنی سچویشن اس وقت ہے اس پہ ان کی خاصی اچھی نظر ہے، اور اچھی طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں بشیر صاحب آپ کی طرف سے۔ اس وقت ساؤتھ ریجن کی اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے وائرس نہیں پھیلا جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی۔ پہلے تھوڑا سا آپ کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ میں کام کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ سچویشن کیا ہے۔ جی پہلے تو یہ جو ان کی اسپریڈ ہے ساؤتھ ریجن میں، ایکچولی لاک ڈاؤن جو یہ اسٹیپ ہے یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تھوڑا سا ان کی وجہ سے بھی کنٹرول ہوا ہے سارے پاکستان میں، کیسز تقریباً کنٹرول ہوئے ہیں، اور ساؤتھ ریجن میں تو اسپیسیفکلی اتنے کیسز ہے نہیں، کیونکہ ایک تو لوکیلٹیز جغرافیکل سچویشن ان کی ایسی ہے کہ مطلب لوگ نکلتے نہیں ہیں زیادہ، تھوڑا سے بھی پریشرائز ہو جائے تو بس لاک ڈاؤن افیکٹو ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے ہمارے ایریا میں فارنر جو ہے، فارنر جو آئے ہیں ہم نے تقریباً ان کو افیکٹولی ٹیسٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا افیکٹولی، تاکہ وہ لوگوں میں مکس نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ اچھی بات تو یہ تھی ہمارے کرک میں، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ یہاں پہ جو باقی کے ڈسٹرکٹ میں جو کیسز ہم دیکھ رہے تھے وہ زائرین کی وجہ سے تھے، اور عمرے سے جو آئے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے، زائرین تو پہلے کرک میں تھے نہیں بالکل، اور دوسری بات جو عمرے سے آئے ہوئے لوگ تھے، پہلا جو ہمارا کیس تھا وہ تو لنڈن سے آیا ہوا تھا بندہ، تو ضروری بات ہے وہ ادھر سے آیا تھا، ان کو بھی ہم نے جو ان کی سیمپلنگ کی گئی وہ پازیٹیو آیا ہے، تو پراپرلی ان کو آئسولیٹ کیا گیا۔ باقی تو ان کی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی تو ان کو LRH شفٹ کیا گیا تھا، اور تقریباً 13 ڈیز تو وہ وینٹیلیٹر پہ رہے تھے۔ اور جی لوگ پہ میتھالوجی ہے کہ مطلب ایک لوگوں کی میتھالوجی ہے کہ مطلب وہ سیریس کنڈیشن نہیں جاتے، تو پہلا جو ہمارا کیس تھا کرک کا وہ 13 ڈیز وینٹیلیٹر پہ، ٹھیک ہو تو گیا، یہ ٹھیک بات ہے۔ ہوئی ہے۔ فہیم حسین صاحب، آپ کا تعلق بھی اہل تشیع سے ہے، اور اس وقت جو کرٹیسزم کا سامنا ایران سے آئے ہوئے زائرین کو کرنا پڑ رہا ہے، یقیناً آپ کے اس پہ میں نے آپ کی پوسٹیں بھی پڑھی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی جو پاکستان میں کرونا کا وائرس پھیل رہا ہے یہ چائنا سے یہاں پہ پہنچا، یا ایران کی جو زائرین ہیں ان کے تھرو یہ سارا کچھ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ کہ پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ چونکہ آپ نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے ایران سے ریلیٹڈ، ایون اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ چائنا کے جو وہان سٹی ہے وہاں سے یہ چیز پھیلی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے کہ چونکہ وہ ایک بزنس سینٹر ہے، زیادہ تر لوگ وہاں مطلب دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہاں پر اور بزنس کرتے ہیں، تو پاکستان، ایران، سعودی عربیہ اور بہت ایسی کنٹری ہیں جو وہاں پہ آلریڈی تھیں، بزنس کر رہی تھی، ٹھیک ہے، وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے۔ اب ہم اس کو اس طرح سے نہیں پرسیو کر سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو وبا پھیلی یہ صرف ایران کی وجہ سے ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلی ہیں، یہ اس کے کئی اور بھی وجوہات، ایگزیکٹلی کیونکہ تو ہمارے کہ ہاں ہم ایران سے آئے ہوئے زائرین پہ نہیں ڈال سکتے۔ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں ہمارے زیادہ تر ایسے کیسز تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، ان کو فوراً سے گورنمنٹ نے اس وقت جتنی بھی مطلب پاسبلٹیز تھی ان کو کوارنٹائن کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ کفتان سے لے کے DA خان ان کو شفٹ کیا ہے۔ فہیم آپ کو میں ادھر ہی روکوں گا، بشیر صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گا۔ یہ جو کرک میں بھی کافی مظاہرے ہوئے DA خان سے لے کے، اور بنو میں بھی کافی اس پہ کافی چرچے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز آپ سے جاننی ہے، وہ یہ کہ آپ ڈائریکٹلی سیمپلنگ کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک جتنی بھی سیمپلنگ ہوئی ہے اور جتنی بھی پازیٹیو ہوئے ہیں ان میں سے وہ لوگ، چونکہ آپ لوگ ہسٹری بھی لیتے ہیں آف کورس، تو ایران سے زائرین جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ یا اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کس طریقے سے ایرانی زائرین کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی؟ بالکل جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کی بالکل مخالف ہوں کہ مطلب ایک سیکٹ پہ اس کو ڈالا جائے، میں اس کا بالکل مخالف ہوں۔ اور کرک میں ٹھیک تو کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو مطلب زائرین کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پھیلا جو ٹھیک ہو گیا۔ لندن سے آیا ہوا تھا تو اس کی ہم نے سیمپلنگ کیا، ان کے گھر میں کوئی کیس نہیں تھا۔ اس طرح عمرے سے بھی آئے ہوئے لوگ تھے
اور پھر تو کنٹیکٹ کیسز ہمارے اسٹارٹ ہو گئے. ٹریولنگ ہسٹری تھی ہمارے اسلام آباد کی, پشاور کی یا ان کی کیسز کی تھی. اب جیسے کہ کرک میں ہے تو ان کی پشاور کی ہسٹری ہے. اب ضروری بات ہے کہیں سے تو کوئی کنٹیکٹ ہو جاتا ہے, تو وہ کنٹیکٹ کیسز آنا شروع ہو گئے. زائرین کا زیرو کیس ہے کرک میں, بالکل کوئی کیس ابھی نہیں ہے تک زائرین زائرین کا 0 کیس ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. فہیم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. زائرین کی طرف سے حکومت پاکستان, چونکہ وہاں ایران میں حالات اس وقت بہت بدتر ہیں, وہاں پہ وہ سچویشن جس کو کہتے ہیں وہ سچویشن پہنچی ہے, لیکن ایران سے جو لوگ آ رہے ہیں آف کورس ان میں سے کہیں اگر میں کہوں تو 20 سے 25% جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے ایرانی زائرین کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. وہی پیشنٹس بھی آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کرتینہ سینٹر میں وہاں پہ وہ جو جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا تھا وہ نہیں مان رہے تھے. کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ کی کوتاہیاں بھی تھی. بٹ کیا آپ اس کو اگری کرتے ہیں کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس طریقے سے ان پیشنٹس کو, ان زائرین کو, ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا؟ جیسے کہ عبید صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اس چیز کو لے کے آگے نہیں جا سکتے کہ ہم کہیں گے کہ یار کرونا جو کووڈ-19 ہے اس کے لیے صرف اور صرف اس ٹائم پاکستان کے اندر ایران ہی رسپانسبل ہے, بلکہ پاکستان نے جس طرح سے اقدامات کیے ہیں وہ ابھی وہ مطلب اینف نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسی چیزیں ایک ملک کے اس میں آ جاتی ہے نا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پراپرلی وہ پلاننگ کرے. گورنمنٹ کے پاس پلان اے بھی ہونا چاہیے, بی بھی ہونا چاہیے, پلان سی بھی ہونا چاہیے. جہاں تک ایران کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی زائرین وہاں پہ ان لوگوں نے ریسیو کی ہیں تو فوراً سے پہلے تو ان کے ساتھ مطلب ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. زائرین کو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں تفتان کے وہاں پہ کیمپس میں رکھا جائے گا یا ہمیں پاکستان کے اندر ان لوگوں نے پراپر انتظامات کیے ہمیں وہاں پہ شفٹ کریں گے. پہلی بات تو یہ کنٹروورسی وہاں پہ کریٹ ہو گئی. سیکنڈلی جب وہ چیز پراپرلی ان لوگوں نے ہینڈل کی, ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر تفتان سے لے کے ڈی اے خان میں شفٹ کیا تو وہاں پہ زیادہ تر زائرین کے جو ٹیسٹ کروائے گئے, انیشل ٹیسٹ رپورٹ جو آئی تھی وہ سب کے پازیٹیو تھے, بس لیکن وہ امبیگوس تھے وہ رزلٹ. جب نیکسٹ ڈے پہ ان کے رزلٹ دوبارہ سے کروائے گئے تو وہ رزلٹ ان کے نیگیٹو آ گئے. اب یہاں پہ سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا کہ جو ٹیسٹ پہلے ہو رہے تھے اور جو اس کے بعد ہو رہے تھے, آیا یہ ٹیسٹ کٹس میں کوئی مسئلہ تھا یا یہ گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز تھی کہ ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کو ٹارگٹ کر سکیں, یا ود ان پاکستان جو تفکیر جو ہمارے یہاں پہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں ایسی آرگنائزیشن ہے جو ان چیزوں کو ہوا دیتی ہیں ایسی باتوں کو. تو ٹھیک فہیم. بشیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. فہیم کی طرف سے ہمیں 2-3 ایسے پوائنٹس آئے جس پہ یقیناً میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. کئی دفعہ ہمیں ایسی بھی افواہیں ہیں یا اس میں کوئی حقیقت ہے, ابھی آپ سے ہی پتہ چلے کیونکہ آپ اس چیز پر بھی ڈیل کر رہے ہیں. بہت سے کیسز ایسے بھی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیشنٹس نہیں ہیں, ہمیں پیشنٹس بنایا گیا ہے. اور دوسری سطح پہ کہ کچھ لوگ کے ٹیسٹ پہلے پازیٹیو نکل آتے ہیں لیکن دوسری دفعہ جب ان کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو وہ نیگیٹو شو ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ کے میڈیکل فیلڈ میں کیا جو کٹس آ رہے ہیں کٹس میں کوئی پرابلم ہے یا لیب اس کو ہم جو پرسنل ایرر جو ہے اس میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے, یا ایک کوئی پلاننگ ہے, کوئی سازش ہے کہ اگر ہم اس کی تعداد زیادہ بتاتی ہیں آپ لوگ کے لیے کوئی احکامات اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں؟ اس صورتحال پہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس پہ روشنی ڈالیں. جی بالکل, ہم جاتے ہیں سامپلنگ بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی انسٹرکشن ہمیں تو نہیں ریسیو ہوئے ہیں کہ مطلب اس کو پازیٹیو کرنی ہے یا وہ کرنی ہے, وہ تو لیب والوں کا کام ہے. خیر لیکن ہمیں کوئی اس طرح کے احکامات موصول نہیں ہوئے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے یہ پازیٹیو رکھنی ہے, اس کو نیگیٹو رکھنی ہے یا کوئی وہ ڈسکریمنیٹ کرنی ہے. یہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو آئسولیٹ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ایک ایسا آتا ہے ہم سیکنڈ ڈے پہ ان کی کمیونٹی کی سیمپلنگ کرتے ہیں, ادھر جاتے ہیں جو سسپیکٹڈ ہوتے ہیں وہ جو اگر ایک بندہ آج پازیٹیو نکل آ جاتا ہے تو دوسرے دن کیسے وہ نیگیٹو آ سکتا ہے؟ نہیں, ایرر تو لیبارٹریز میں ہوتا ہے. مطلب جو ہم نیزوفیرنجل سواب لیتے ہیں ان کی اپنی اسپیسیفسٹی یا سینسٹیوٹی آپ کہہ لیں بہت کم ہے, مطلب 63% آئی تھنک ہے. تو 63% اگر ایک کی ایکوریسی ہے ایک چیز کی تو ضروری بات ہے ایرر کی چانسز ہے ادھر. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یہ ایسی میتھالوجیز ہے لوگوں میں کہ مطلب یہ ان کو پلاننگ کے تحت ان کو ہم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک جو لوگ آتے ہیں ان کے پازیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں, فیور ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ 100% موٹیلیٹی. اب 2.7% آئی تھنک پاکستان میں موٹیلیٹی ہے, تو 2.7% پر 1000 ہے, وہ 2.7% پر 1000 ہے وہ. تو ضروری بات یہ بہت کم ریشو ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم نہیں لے سکتے یار یہ سازش کو. بشیر صاحب آج میری RMI کی جو
ہیڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے, LRH میں جو وہاں کے فوکل پرسن ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی, KTH میں بھی ہوئی, اور ساتھ ساتھ HMC میں جو وہاں پہ ہیڈ ہے ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی. وہاں پہ ایک چیز بار بار ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ مائنر کرونا پازیٹیو اور میجر کرونا پازیٹیو. کچھ کیسز میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف مائنر ہے, انکلوسیو ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور کچھ میجر. یہ ہمیں تھوڑا سا عوام کو آپ بتا دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس جو مائنر پازیٹیو ہے ان کے لیے کیا حکم آتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں, اور جو میجر ہے ان کے لیے کیا حکم آتا ہے. دیکھیے یہ جو مائنر کورونا سمٹمز ہوتے ہیں نا, کہ ایک ایکچولی کسی کو فیور ہے, اگر کسی کو لنگ انفیکشن, لنگ تک ان کا وہ نہیں ہوا ہے, مطلب 3-4 سمٹم ہے, اگر جب تک ان کو سیویئر کف ڈیولپ نہیں ہوا ہے تب تک وہ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایک کولیگ ہے ڈاکٹر فرمان, ان کو گھر پہ رکھا ہوا ہے, ہوم کوارنٹین کیا ہوا ہے. تو ضروری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ جب میرے سمٹم ڈیولپ ہوں گے تب میں ہاسپٹل جاؤں گا, جب میرے چیسٹ کا مسئلہ آئے گا تو میں ہاسپٹل جاؤں گا. باقی تو اور برڈن ہو جائیں گے ہاسپٹل, اگر ہم مائنر کیسز کو بھی ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے تو پاکستان تو اتنا ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ مطلب ہم سارے پازیٹیو پیشنٹ کو ہاسپٹل کے آئسولیشن میں رکھے. تو ہم سارے ہاسپٹل کو ان پیشنٹ کے لیے خالی کر دیں گے, پھر باقی پیشنٹ کا تو وہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو مائنر سمٹمز والے ہوتے ہیں ان کو ہوم کوارنٹین کر لیتے ہیں, ان کو صرف یہ کر لیتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں اور یہ گھر پہ رہیں. اگر آپ کے سمٹم سیویئر ہو جائے تب آپ ہاسپٹل آئے, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہم آ جائیں گے آپ کو. ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ ایمبولینس کے ساتھ آئیں گے, ان کو وہ پک کریں گے اور ان کو آئسولیشن وارڈ میں رکھیں گے. پھر تو جو کیسز کے تھوڑے سے کمپلیکیٹ ہوئے ہیں ان کو ہم لے کے گئے آئسولیشن وارڈ. باقی کسی کو بھی ہم نے ہوم کوارنٹائن کیا ہوا ہے گھر پہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. جی فہیم صاحب, آپ نے کل بھی رپورٹ کیا ہوا تھا LRH کے بارے میں. LRH میں جو وہاں پہ انٹرنل سچویشنز ہے, ہمیں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کو ابھی کرونا ہوا ہے, وہ کرونا پازیٹیو نکلے ہیں. ان کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ کی وائف بھی ڈاکٹر ہے اور آئی تھنک وہ بھی پازیٹیو نکل آئی تھی. تھوڑا سا ہمیں LRH کی جو اندرونی ڈاکٹرز کی سچویشن ہے وہ ذرا ہمیں بتا دیں. دیکھیے عبید بھائی, یہ اگر میں کہوں گا پاکستان کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر آپ کو بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کافی سارے میسیجز ملتے ہیں جن کے بارے میں مطلب کرونا سے ریلیٹڈ آپ کو آگاہی دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو چیزیں ہیں مطلب جس طرح سے لوگوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور کیسی گورنمنٹ کا ساتھ دینے نہیں دینا. لیکن اس جگہ اگر میں بات کروں KP کی تو اگر رپورٹ کو دیکھا جائے انیشلی آج سے کچھ دن پہلے LRH میں گائنی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ 3 TMOs اور ایک ہاؤس آفیسر اور ایک آئی تھنک کوئی آیا تھی, ان کو یہ پازیٹیو ہوا تھا. تو اس میں بدقسمتی سے جو میری وائف تھی وہ بھی وہاں پہ TMO ہے, ان کا انکنکلوسیو آیا تھا. نیکسٹ ڈے جب ان کی وہاں پہ ڈپارٹمنٹل جو میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ان کے دوبارہ سے ٹیسٹ کروانے ہیں, تو شکر الحمدللہ ان کا پھر نیگیٹو آیا. لیکن اب میں بات مطلب اس طرف لے کے جاؤں گا کہ جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ LRH کے اندر یہ چیز اسپریڈ ہو رہا ہے, تو اب اس ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کر دیں. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن فورس ہیں, پہلے آپ ان کو سیکیور کریں, کیونکہ جب آپ کے ڈاکٹر آپ کے ٹھیک ٹھاک رہیں گے تو وہ آپ کے جو مریض ہیں ان کو پراپرلی دیکھ سکیں گے. لیکن جب آپ کے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے ڈاکٹر سفر ہو رہے ہیں اور ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے, اس میں اگر آپ بات کریں ان کے ماسک سے ریلیٹڈ, کٹ سے ریلیٹڈ اور باقی جو ان کا پروٹوکول وغیرہ ہوتا ہے, یہ لازمی چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں لاسٹ ڈے جو نیکسٹ رپورٹ آئی ہے LRH سے ریلیٹڈ, اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر اب 28 مزید TMOs اور باقی جو پیرامیڈک سٹاف ہے وہ سفر ہو چکا ہے اس چیز سے. 28 لوگ مزید سفر ہو چکے ہیں. اب سٹل وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, میڈیا کے اوپر ان لوگوں نے خبر چلا لی اور سٹل اب ان لوگوں کا ایک پراپر ڈیسیجن سامنے نہیں آیا کہ آیا ان کو ہم نے ہاسپٹل کے اندر آئسولیشن وارڈ میں رکھنا ہے, یا ان کو اپنی گھروں کی طرف بھجوانا ہے, یا ان کو ہاسٹلز میں رکھنا ہے, یا کہیں اور جہاں پہ ان لوگوں کا کوارنٹائن سینٹرز ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنا سٹاف ہے وہ اس ٹائم سفر ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آن فرسٹ اسٹیپ
پہلے اپنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے وہ ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں یا ایمبولینس سروسز ہیں, پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ ہم لوگ نے پہلے جو ہمارے قوم کو اس وقت بچا رہے ہیں, جو ہیروز ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہیں, ان کی جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, جانیں سب کی قیمتی ہے, لیکن اس وقت ان کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہے وہ آف کورس پریورٹی بیسس پہ ہونی چاہیے. بشیر صاحب, آپ نے فہیم صاحب کی بات سنی, وہ اس وقت ایل آر ایچ کی ہمیں صورتحال بتا رہے تھے کہ ایل آر ایچ میں پہلے 3 کیسز تھے اور 3 کیسز پہ انہوں نے کوئی پراپر ڈیسیجن نہیں لیا, اینڈ ود ان 1 ویک وہ کیسز ان کے اپنے ٹی ایم اوز اور ان کے اپنے ڈاکٹرز اور جو آیا جو نارمل ان کا اپنا اسٹاف ہے ان میں 28 تک پہنچ گیا, اینڈ اسٹل دے آر انیبل ٹو ہیو لائک ڈیسیجن نہیں لے پا رہا ہے. یہ سچویشن اگر صوبہ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے ہاسپٹل ایل آر ایچ کا ہے تو میں ساؤتھ ریجن سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ اس پہ آپ مجھے ذرا بتا دیجیے گا کائنڈلی. ایگزیکٹلی یہ کنٹیکٹ کیسز ہیں ہمارے پاس ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر مقصود ہے وہ ٹیری ہاسپٹل کے ہے, اور ڈاکٹر فرمان ہے ہمارے بنو میں ایک میرے خود میڈیسن کے جو میرے ہیڈ تھے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ڈاکٹر رضا محمد, ان کو وہ پازیٹیو آیا ہے, تو ان کے ساتھ ان کی 6 ہاؤس آفیسر بھی پازیٹیو آئے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے کلینک میں ایک کورونا پازیٹیو پیشنٹ کو چیک کیا تھا, تو ان سے وہ ان کے کانٹیکٹ ہوا ہے, تو اس طرح وہ خود بھی پازیٹیو آیا ہے, اور اس کے ساتھ 6 اور ہاؤس آفیسر بھی ہمارے پازیٹیو آیا ہے ان سے ڈاکٹرز. تو یہ چیز جو ہے ایکچولی جو میں کل بات کر رہا تھا, او پی ڈیز میں جو ہے, او پی ڈیز میں آپ کو وہاں بھی یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہے, باقی جو پروٹیکٹیو میئر ہے ان کو اپنانی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ بھی سجیشن ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آئے ہاسپٹل والوں کے ساتھ, ہاسپٹل کے ساتھ مل بیٹھے. کسی بھی جو بڑے ہاسپٹل ہے, اب میں جہاں یہاں پہ ہوتا ہوں, سٹی ہاسپٹل ہے ایک بڑا ہاسپٹل, یہاں پہ او پی ڈیز میں پیشنٹ آتے ہیں, ایمرجنسی میں بھی آتے ہیں, تو کانٹیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی, کیونکہ پتہ تو نہیں چلتا کہ یہ پازیٹیو ہے, ان کو سمٹم ڈیولپ نہیں ہوئے, وہ سائلنٹ کیریئر ہے, تو ضروری بات ہے ان کے. بشیر صاحب, آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کس سے ہیلپ مانگ رہے ہیں اور کیا ہیلپ مانگ رہے ہیں, کلیئر کٹ بتا دیجیے گا. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ڈی سی صاحب سے وہ کر رہا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں مل بیٹھے, ہاسپٹل میں مل بیٹھے, تاکہ ہم ان کو پروٹوکول کے بتائے کہ یہ پروٹوکول ہم نے فالو کرنی ہے, لیکن یہاں پہ لوگ ان کو فالو نہیں کرتے. ہم نے ٹرائی سینٹر بنایا اور ادھر پہ مسئلہ بنا, اور یہ چیزیں بنی, ایمرجنسی بھی مسئلہ بنا ہوتا ہے. لوگوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے یہ چیزیں سائڈ کرتے ہیں کہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ جو چیزیں چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس, آپ لوگوں نے ڈیمانڈس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھی ہوئی ہے. ہاں, ہمارا تو سسٹم ڈی ایچ او صاحب کے پاس ہے, ڈی ایچ او صاحب کو ہم نے بالکل یہ تو ہم نے ساروں نے وہ کیا ہے, گئی ہوئی ہیں ریکمنڈیشنز. ہاں کیوں نہیں, ساروں کی گئی ہوئی کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہ تو کافی مسئلہ بنا ہوا تھا, کہ مطلب اگر آپ او پی ڈی کھول رہے ہیں تو ضروری بات ہے آپ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پلس سپلائی وہ پرووائڈ کریں. یہ نہیں کہ صرف آپ آئسولیشن کو صرف دے دیں, تو وہ تو کنفرم کیسز ہوتے ہیں, وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے, ہر کوئی پروٹیکٹیو میئر اپنا رہا ہوتا ہے, لیکن ہاسپٹل میں تو سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو آپ کا پتہ نہیں چلتا, کبھی بھی کنٹیکٹ آ سکتا ہے, کیونکہ پیشنٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے آپ نے, تو کبھی بھی آپ کا کنٹیکٹ آ سکتا ہے. یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ہاسپٹل میں بھی جو بڑے او پی ڈیز ہیں ان میں پرووائڈ کریں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس, تاکہ وہ بھی بچے رہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے جو صاحب سے بھی, اور یہاں ہمارے پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اب یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ اب یہ وبا جدھر سے بھی آئے, چاہے ایران سے, چاہے سعودیہ سے, چاہے ڈائریکٹ چائنا سے, وٹ ایور, لیکن کنٹیکٹ ہسٹری لازمی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایسے نہیں کہ پاکستان میں یہ چیز اسپریڈ ہوئی ہے, لیکن وہاں سے ہو کے یہاں پہ اسپریڈ ہوئی ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے. زیادہ تر میں نے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے ٹیسٹ پازیٹیو ہوتے ہیں اور وہ بتاتے نہیں آگے سے. جب بھی کسی ہاسپٹل کے اندر وہ وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جو سٹاف ہوتا ہے وہ پہلے, اگر آپ کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, اسپیشلی ٹرشری کیئرز میں آپ جاتے ہیں, تو ادھر ان لوگوں نے پراپر ایک اسٹرکچر بنائے ہوتے ہیں. پہلے آپ کو کورونا سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسینشیل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے آپ کو ان سے گزرنا ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ٹیسٹ مطلب ان کا ہوتا بھی ہے, سائن سمٹمز ہوتے ہیں ان کے, پھر بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں. زیادہ تر لوگ وہاں سے, کہ ہم جو نارمل پبلک ہیں اس چیز کو بڑا اگنور کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹائم بڑا کم رہ چکا ہے, تو میں 2-3 شارٹ کوسچن بڑا جلدی آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا. بشیر صاحب, آپ نے ایک بات کی اور اس چیز میں بڑا انٹرسٹ لے رہا ہوں کہ اگر ہم ساؤتھن ریجن کے لیے کچھ کر سکیں. میری پرسنل کوشش ہو کہ میں ڈی سی بنو کو کانٹیکٹ کر سکوں کل, اور ڈی سی کرا کو کانٹیکٹ کر سکوں کل, اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو دوبارہ لائیو لے سکوں, اور ساتھ میں ڈی سی صاحب کو بھی
اپنے پروگرام میں دوبارہ مدعو کر سکوں. اس سے پہلے وہ 2-3 دفعہ آئے اور انہوں نے ان کے مطابق انہوں نے وہ تمام اقدامات کیے ہوئے ہیں جو ضروری تھے. اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں یا جو بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کے لیے وہ اکوپمنٹس یا تو ان کی کمی ہے یا ان کو اگنور کیا جائے یا کوئی اور چیز کی جا رہی ہے, تو ان پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کی ریکمنڈیشن دیں. مجھے نہیں پتا, میں ایک نارمل ایکٹیوسٹ ہوں, میں ایک نارمل اینالسٹ ہوں, میں صرف تجزیہ دے سکتا ہوں, میں صرف لوگ کو اویئر کر سکتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کرک میں کیا سچویشن ہے, ساؤتھ ریجن میں کیا سچویشن ہے, بنو میں کیا سچویشن ہے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. تو کائنڈلی آپ مجھے ذرا کھل کے بتائیے کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے اور ضروریات کن چیزوں کی. اگر وہاں سے نہ ہو سکے, ڈی سی صاحب پرووائڈ نہ بھی کر سکے, تو میں پرسنل بھی ہاف پہ یہاں سے کسی این جی او کے تھرو وہ چیزیں بھجوا سکتا ہوں. بالکل یہی بات ہے کہ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارے, میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ساؤتھ ریجن کے سارے او پی ڈیز جو اوپن ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ آرڈر کے مطابق اوپن ہوئے ہیں, کہ انہوں نے وہ نیسیسری او پی ڈیز کا کہا تھا کہ آپ اوپن کریں. اب وہاں پہ کیسز کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف کا بھی کنٹیکٹ آ رہا ہے اور ڈاکٹرز کا بھی کنٹیکٹ آ رہا ہے, مطلب کلاس فورس کا بھی سارے ہاسپٹل کا جو وہ عملہ ہے ان ساروں کا کنٹیکٹ آتا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ وہ اس کا کنٹیکٹ ہو, ہر پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ ہے, لیکن کسی نہ کسی پیشنٹ کے ساتھ آپ کا آ ہی جاتا ہے کنٹیکٹ. تو یہ چیز ہے کہ آپ پروٹیکٹیو اکوپمنٹس پہلے او پی ڈیز کو بھی ساروں کو پرووائڈ کریں. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ وہ سیکورٹی ریزنز ہے کہ آپ سیکورٹی کو لائیں ہاسپٹلس میں, وہ اسٹریم لائن کر سکتے ہیں لوگوں کو. مطلب اگر آپ کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے, آپ فرض کریں اسپتال میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے, تو کس طرح ہم آپ کسی کو وہ کروا سکتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں, ہمارا یہ سپیز ہے, ہمارے سپیز کے مطابق آپ چلے, آپ آئیں ایمرجنسی میں. پھر بھی لوگوں کا ایک وہ رش جمع ہوتا ہے وہ پی ڈیز کے سامنے, تو وہ سیکورٹی پرووائڈ ہو تاکہ ہم ان کو سیپریٹ رکھ. ٹھیک ہے, پہلی چیز جو پراپر کٹس ہیں وہ سارے او پی ڈیز میں ڈاکٹرز کو بھی پرووائڈ ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ جتنا عملہ ہے ان کے لیے بھی. سیکنڈ چیز آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے جو کہ اس او پیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. وہاں پہ امپلیمنٹیشن کا کوئی عمل نہیں ہے, وہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے آپ لوگ کو عملہ چاہیے. یہ بات میں انشاءاللہ آپ لوگ اس پروگرام کی دوسرے سے کل یا پرسوں میں یہ چیز انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگی. میں ڈی سی صاحب سے خود بھی بات کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ان کو میں انشاءاللہ مدعو بھی کروں گا. اب مجھے آپ جلدی, کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں ٹائم کم ہے, مجھے اس وقت کرک میں آپ لوگوں نے کتنے پیشنٹس کو وزٹ کیا, کتنے پیشنٹس کو آپ لوگوں نے ڈیل کیا ہے, کتنے پوٹینشیل کیریئر آپ کے ذہن میں ہیں ساؤتھ ریجن میں اور اسپیشلی کرک میں, کتنے پازیٹیو آئے ہیں, کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنے ان ایکٹیو ہیں. یہ سارے تھوڑا سا کلیئر 1 منٹ کے اندر اگر آپ ہمیں بتا سکیں. میں میجر ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں. 183 ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, ٹوٹل 183 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں. ان میں 26 ہمارے پاس پازیٹیو کیسز تھے, جو 10 ہمارے پاس ریکور ہو چکے ہیں. اب 16 ہمارے پاس ایکٹیو کیسز رہ چکے ہیں جن کو آئسولیشن وارڈ میں یا ہوم کوارنٹین کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا سچویشن ہے. اور ہمارے کرک میں کوئی بھی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. بنو میں ہمارے 2-3 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں, لیکن کرک میں کوئی بھی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اس طرح کوہارٹ میں بھی 2-3 ڈیتھس ہیں, لیکن کرک ابھی تک الحمدللہ کوئی ڈیتھ کیس رپورٹ نہیں ہوا. ہوا. بات کاٹوں گا, ڈگرنر یا نری پروس میں کوئی جگہ تھی, وہاں پہ ایک ڈیتھ, آئی تھنک ڈیتھ شاید ایلرچ ہوئی ہے, کہیں اور ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ کرک ایک بندہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی وہ بندہ جو تھا وہ ایکچولی پشاور میں وہ ریزائڈ تھا, ادھر تھا پشاور میں ناصر باغ میں. ان کی ڈیتھ ہے جو ہے وہ پازیٹیو ہے, تو وہ ہاسپٹل گئے, ادھر ان کی ڈیتھ ہوا ہے. تو صرف ان کا یہاں پہ جو فیونرل پروسیس تھا ان کا یہاں ہوا ہے, باقی ان کی ڈیتھ جو ہے وہ پشاور میں ہوئی تھی. یہاں پہ وہ کیس نہیں تھا, وہ تبلیغ والا بندہ تھا, وہ ادھر سے آیا تھا تو پازیٹیو تھا, وہ ادھر رہے, ادھر کرک میں نہیں تھا وہ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. فہیم حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے پشاور سے, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پروگرام میں مدعو کریں گے. ڈاکٹر بشیر صاحب ہمارے ساتھ کرک سے جوائن کر رہے تھے ہمیں, اور اس وقت جو 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں جو میجر چیزیں اس وقت سمجھنے کی ہیں, پہلی چیز تو ہم کرٹیسزم بند کریں ایرانی زائرین کے فلاح اور فلاح. نمبر 2 چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اس وقت ہماری پیرامیڈیکل سٹاف خطرے میں. سب سے زیادہ جو انٹریکشن پیشنٹس کے ساتھ کریں وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ بھی ہماری اپنی عوام ہے. ان کی حفاظت سب سے پہلے ہونی چاہیے. اور جو نمبر 3 میں ہمیں ایک چیز سامنے آئی ہے وہ ڈاکٹر بشیر کے زبانی کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ پیشنٹ یا جو نارمل پبلک آ رہی ہے او پی ڈیز میں, آبویسلی او پی ڈیز کا حال ہم ساروں کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹ ہاسپٹل میں کس طرح ہوتے ہیں, قطاروں پہ قطاریں. لیکن ان چیز کو انشور کرنا کہ وہاں پہ ڈسٹینس کو مینٹین کیا جائے,
ان کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اقدامات لینے پڑیں گے. اس چیز کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے پروگرام میں ڈی سی صاحب کو دوبارہ مدعو کر سکیں اور جتنے بھی پاسبل اقدامات ہو سکیں وہ ڈی سی صاحب کے تھرو ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ دونوں کو مدعو کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.